أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اور لیے کل مطلب سب ہے نا، سب کے لیے یعنی ہر ایک کے لیے. وجہتن ایک سمت. وجہتن ایک ہی رخ ہے یا سمت ہے. ہوا وہ مولیہا، ولا مطلب پلٹنا. مولیہا جس کی طرف وہ پلٹتا ہے. پس استبقوا. اب یہ دیکھیے سبقت کہتے ہیں نا، بولتے ہیں نا سبقت مطلب ریس لگانا. ہاں ریس لگانا، کمپٹیشن کرنا. فاستبقوا الخیرات. پس کمپٹیشن کرو، سبقت لے جاؤ کس چیز میں؟ الخیرات. نہیں دنیا میں جو ہے وہ کسی نہ کسی کمپٹیشن میں تو لگا ہی ہے نا، ریس تو لگا ہی رہا ہے. وہ الگ الگ رخ ہے ہمارے کمپٹیشن کا نا. کہیں کپڑوں کا ہے تو کہیں جو جس حیثیت میں ہے وہ کہیں کسی سے کم نہیں رہنا چاہتا. یہی کمپٹیشن ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فاستبقوا الخیرات. بس کمپٹیشن کرو، سبقت لے جاؤ بھلائیوں میں، ہے نا. اینا کہیں بھی ہے نا. ماں جو تکونو یعنی جہاں کہیں بھی ہے نا. تکونو تم ہو، یاتے لے آئے گا، بکم تمہارے ساتھ، اللہ جمیعاً سب کو. جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا یا اللہ تمہیں لے آئے گا. ان بے شک اللہ علی پر کل ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں میں سبقت کرو. آگے اس کی تشریح میں کروں گی آگے کی آیت میں. اینما تکونوا جہاں کہیں بھی تم ہو، یا تو لے آئے گا بکم تم کو، اللہ جمیعاً اللہ تم کو لے آئے گا، اکٹھا کرے گا. ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دینے کے بعد اس سے پہلے بھی کتنی مرتبہ آ چکا ہے؟ 2 مرتبہ آ چکا ہے. پھر تیسری مرتبہ آگے آئے گا کہ جہاں کہیں بھی تم اسی طرف رخ کر لو، ہے نا. تو رخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہ تم اسی بحث و مباحثے میں پڑے رہو. سر اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو ہو اس میں تم فوراً عمل کرو، اس میں کمپٹیشن لے کر ہو، سبقت لے جاؤ، کہیں میں اس میں پیچھے نہ رہ جاؤں. اور دوسری چیز یہ کہ اب اسی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک اس رکوع سجدہ اسی بحث و مباحثے میں پڑے رہیں، ہے نا. جو اصل مقصد ہے نماز کا، اس سمت کا آگے آئے گا نا. اللہ ہر چیز ہر طرف ہے. اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے. اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تو کسی ایک ہی سمت میں ہے، یا آپ اس سمت کو اتنا بڑا وہ بنا لے، ایشو بنا لے، یا آپ رکوع اور سجدے کو جھکنے کو اور بیٹھنے کو اتنا بڑا ایشو بنا لے کہ جو آپ ساری توانائی
سارا وقت، ساری صلاحیت آپ اسی میں کھپا دیں۔ نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو کیا بنایا ہے؟ ذریعہ بنایا ہے، مدد کا ذریعہ بنایا ہے، یہ ہتھیار ہے۔ اس کے ذریعے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اگر ساری وہ ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ کر ساری صلاحیت سارا ٹائم ختم کر دیں گے تو دوسرا کام کیسے کریں گے جس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا؟ تو یہ یہاں پر ہے کہ یہ اس رخ اور سمت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے نا؟ اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے اسی میں آپ سب کچھ اپنے آپ کو سب کچھ ضائع کر دیں، سارے نیکیوں کو، اور اسی کی بحث مباحثے میں لگے رہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں قبلہ یہ ہے، وہ کہہ رہے جیسے کہ اب یہ جو ابھی آگے کی آیت پیچھے آپ نے پڑھا، پیچھے کی آیت میں جو آج کا سبق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیوقوف لوگ کہیں گے انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ بیوقوف لوگ کہیں گے انہیں کیا ہو گیا، ابھی تک تو یہ بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور ابھی نہ اچانک کیا ہو گیا کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یعنی فوراً جب آپ پر کو نبوت ملی تھی اسی وقت سے قبلہ تبدیل ہوتا تھا، ایک بات تھی۔ اتنے سال تک 15-14 سال تک تو یہ نماز، 13 سال تک تو نماز اس طرف پڑھتے رہے، اچانک انہیں کیا ہو گیا ہے نا؟ اب اس کے بعد یہ لوگ کہیں گے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل وہ حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جو قبلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رخ کا جو تبدیل ہوا ہے یہ اول قبلہ مسلمانوں کا یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا اس کے 1300 سال بعد سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا ہے، اس وقت سے مسلمانوں کا قبلہ وہ ہو گیا تھا، ہے نا؟ تو وہ جانتے ہیں قبلہ اول مسلمانوں کا یہی تھا۔ تو اب اس بحث مباحثے میں اتنا نہ پڑ جائے کہ جو نیکی ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اس میں تم ہونے کے بجائے تو اپنے رخ کو اسی طرف کرو جس طرف اللہ حکم دیتا ہے، اور فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، یاتے لے آئے گا بکم اللہ تم سب کو جميعاً اکٹھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ومن حیث، اور من سے، حیث جہاں بھی، خرجتا یعنی جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو، خرجتا نکلتے کیا دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا، اللہ کے نام سے ہمارا داخل ہونا اور ہمارا نکلنا پڑھتے ہیں نا؟ تو خرجتا، خارج مطلب نکلنا۔ اب یہاں پر خرجتا تم نکلتے ہو، یعنی جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو یا جہاں کہیں سے بھی تم نکلو، پس ولے موڑ لو، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ، یہ ضرور حق ہے، لام یہاں پر تاکید ہے کہ یہ حق ہے، مِن ربک، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ دیکھیں یہ تیسری مرتبہ جو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں پھر آئے گا، یہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے، یعنی یہ ایک مرتبہ تو کعبہ کا حکم ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ دراصل اس لیے بار بار تاکید کی جا رہی ہے، آگے آ رہا ہے کہ جب اللہ کا جو حکم ہے، کیسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اس سمت کا حکم دینے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہم نے تمہیں کیا بنایا، امت وسط بنایا ہے نا؟ امت وسط بنایا ہے، تو ایک امت وسط کی ذمہ داری جو ویسا کہ میں نے بتایا، شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ تو لوگوں پر گواہ بننے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم دعوت کا کام کریں، یہ تو ہے ہی ہے ذمہ داری، لیکن ان کی گواہی اصل کیا ہے، ہمارا کیریکٹر ہے، ہمارا عمل ہے۔ یہ انسان ہر ایک کو دعوت صرف تقریر سے اور کتابیں پڑھ کر یا قرآن لے کر نہیں پہنچاتا ہے نا، اس کے جو ہے آگے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں، اس کا عمل جو ہے اس کی دعوت ہے، اس کی حجت ہے نا؟
اس کا تو اللہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے امت وسط کا جو ہمارا ٹائٹل جو دیا ہے، یہ ٹائٹل اتنا وہ ہے کہ اگر کہتے ہیں غیر مسلم نے یہ بات کہی کہ اگر مجھے مسلمانوں کو دیکھ کر اگر مجھے اسلام قبول کرنا ہوتا تو میں کبھی اسلام قبول نہ کرتا. اگر کہ اس نے کہا کہ اس سے جب انٹرویو لیا گیا تو اس نے کہا کچھ آپ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو؟ اس نے کہا ہاں، کہ اگر میرا پیغام یہ ہے کہ اگر وہ اسلام کو مانتے ہیں تو اسلام پر عمل کریں، اس کو فالو کریں، نہیں تو کیونکہ سب سے یا اس راستے سے وہ ہٹ جائیں، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے راستے کی رکاوٹ سب سے بڑی یہ مسلمان ہیں جو عمل نہیں کرتے. اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے. تو اس نے یہی کہا نا کہ ہمارے راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ مسلمان ہیں جو خود کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر اس کے عمل، ان کے اعمال اس سے بہت دور ہوتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے ہر لین دین سے ہمیں مسلمانوں سے نفرت. جیسے میں نے بتایا تھا قصہ، وہ کہہ رہی کہاں سے بدبودار لوگوں کو سے میری ملاقات ہو گئی. تو یہ وہ ہے کہ جو شہداء علی الناس جو کہا جاتا ہے، یہ اس لیے کہ ہماری صرف یہ نہیں کہ ہم تو خود چاہے جیسے عمل کریں چاہے جیسے رہیں، ہم نے لوگوں کو وہ حدیث سنا دی، ہم نے لوگوں کو قرآن سنا دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اب آپ نے ایک تقریر نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار کیا تھے؟ لوگ جب اسلام قبول کرتے تھے دعوت سے تو بہت کم لوگ، ہے نا. وہ الگ بات ہے، قرآن میں ایک سحر تھا، لوگ کہتے تھے نا کہ ایک پاس جادو ہے، جو اس کو سنتا ہے بھائی بھائی میں، شوہر بیوی میں، باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے، اس کو مت سننا. وہ قرآن کی ایک الگ وہ تھی. لیکن جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کے قریب نہیں جاتے تھے، وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے تھے. کتنے وہ ہے، کتنے واقعات ہیں. کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کو پورا کر کے لوگوں کو متاثر کیا، کہیں آپ نے لوگوں کو معاف کر کے متاثر کیا، نہیں کہیں آپ نے برائی کا بدلہ بھلائی سے کر کے آپ نے اس جو ہے لوگوں کو متاثر کیا ہے. وہ قصہ مشہور ہے کہ ایک یہودی کا گھر تھا. آپ مسجد جب جاتے تھے نماز پڑھنے تو روز وہ آپ پر کوڑا پھینکتا تھا. اب سوچیں اگر ایسا کوئی ہمارے کرے، ہم تو یہ کہیں گے کسی طرح سے دور ہو. اور ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو آپ کو فکر پیدا ہو گئی کہ آخر وہ کیا ہوا اس کے ساتھ. اور آپ اس کے گھر گئے، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، وہ لیٹا ہوا تھا، اور ہے نا خیریت پیارے نبی نے جس وقت پوچھی جس گھڑی رکھ دیا قدموں پہ اس نے آپ کے اپنا سر. کیا اس کا وہ شخص جس کے اوپر میں روز کوڑا پھینکتا ہوں اور وہ میری خیریت پوچھنے چلا آیا. اسی طرح سے آپ بہت سارے واقعات ہیں اللہ کے رسول کے جو متاثر ہو جاتے تھے آپ کے اخلاق اور کردار سے. اور اسی طرح سے وہ ایک بدو مسجد نبوی میں آیا اور پیشاب کرنے لگا. لوگ صحابہ کرام دوڑے کہ اس کو بھگائیں، آپ نے فرمایا کہ اسے کرنے دو. حیرت ہوئی لوگوں کو، مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے اور آپ اسے روک رہے، منع کر رہے ہیں بھگانے سے. پھر جب وہ کر چکا تو آپ نے کہا اس پہ پانی بہا دو. پھر آپ نے فرمایا کہ بھوکا لگ رہا ہے، اسے کھانا کھلاؤ. اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اسے کپڑے پہناؤ. پھر آپ نے اسے سواری کا انتظام بھی کیا اور اسے سفر کے لیے کچھ پیسے بھی دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کرنے کے بعد پھر اس کو کیا نصیحت کی؟ دیکھو یہ مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہے، گندگی پھیلانے کے لیے نہیں. وہ شخص گیا اپنی بستی میں اور کہنے لگا کہ لوگوں آؤ چلے اس رسول کے پاس جو غلطیوں پر سزا کے بجائے جزا دیتا ہے. آپ سوچیں کہ کتنا کہ وہ شام تک 300 لوگوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا. ایک دعوت آپ نے نہیں دی تھی، ایک دن اس کو نہیں سمجھایا تھا. تو یہ جو ہے جو امت وسط کا جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، وہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار نمایاں ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک ممتاز کہتے ہیں نا نمایاں، جہاں کہیں بھی ہو تو پتہ چل جائے کہ امت وسط ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر وَمِنْ حَيْثُ،
اور جہاں کہیں بھی ہو، خرج تو جہاں کہیں سے بھی تم گزرو، فولے پس موڑ لو، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک یہ للحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے من ربک تمہارے رب کی طرف سے، وما اللہ وا اور ما نہیں اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل، یہ سب بھی بولتے ہیں آپ لوگ ہے نا، اما اس کے بارے میں جو ان کہتے ہیں نا، ان کے متعلق یا بارے میں آپ لوگ پڑھیں گے، لیکن یہاں جب میم میں مل گیا تو نو نکل گیا، اما ہو گیا، وہ نو نکل اما ہو گیا، ما مطلب جو، ان مطلب بارے میں، اس کے بارے میں جو تعملون، اور تعلمون ہو جاتا تو کیا ہوتا، یا تعملون کیا ہے، تعملون تم عمل کرتے ہو، تم کرتے ہو یعنی تم عمل کرتے ہو ہے نا، اور تعلمون ہوتا تو کیا ہوتا، تم جانتے ہو، عین میم لام عمل، عین لام میم علم، اب اس میں آپ لوگ اکثر وہ ہو جائیں گے، تعملون کو تعلمون کہہ دیں گے، تعلمون کو تو اسی سے عین میم لام مطلب عمل، جو کچھ تم کرتے ہو یا جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اور اگر یہ عین لام میم ہو جائے گا تو علم ہو جائے گا، تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو، تو یہ اس کا سمجھ کے پڑھیں، ہلکا سا فرق ہے، آسان بھی ہے، لیکن اسی اس کے نہ سمجھنے سے پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں، تم جو تم عمل کرتے ہو بجائے آپ لکھ دیں گے جو تم جانتے ہو ہے نا، وا اور من سے، حیث جہاں کہیں بھی، خرجتا تم گزرو، فولے پس موڑ لو، وجہ کا، اب دیکھیں پھر ریپیٹ کیا جا رہا ہے، وجہ چہرے کو کا اپنے، شطر رخ طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث پھر بات کہی جا رہی ہے 3 مرتبہ تو ایک ہی جگہ، یہ حکم آنے کے بعد، وحیث اور کہیں ما، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولو بس موڑ لو، وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ اسی کی طرف، تم اسی کی طرف اپنا رخ کر لو، لِأَلَّا اب اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے، 3 بار تاکید کیوں کی جا رہی ہے، یہ قرآن کا بھی انداز بیان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات کرتے تھے تو 3 مرتبہ کہتے تھے، اے معاذ بن جبل، کہتے اللہ کا رسول غلام حاضر ہے، پھر آپ کچھ دور چلتے پھر کہتے اے معاذ بن جبل، کہتے اللہ کا رسول غلام حاضر ہے، پھر کہتے اے معاذ بن جبل، تھوڑی دور جاؤ، تاکہ سننے والا بالکل متوجہ ہو جائے ہے نا، پھر آپ اپنی بات فرماتے تاکہ وہ بات کی اہمیت کو سمجھے، کتنی اہم بات پوری طرح ہمتن گوش ہو جائے، پوری طرح متوجہ ہو جائیں سننے کے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ کہا ہے، یہ 3 مرتبہ کہنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ پر یہ حق ہے کہ پھر وہ انہیں سزا نہ دے، ہے نا، جب وہ ایسا کرے اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں تو اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے بندے کو سزا نہ دے، ہے نا۔ تو یہ یہاں پر 3 مرتبہ کہا جا رہا ہے لِأَلَّا تاکہ یکون ہو جائے للناس لوگوں کے لیے علیکم تم پر، لِأَلَّا تاکہ نہ رہے، ہے نا، لا مطلب نہیں، ہے نا، لے مطلب تاکہ، لِأَلَّا تاکہ نہ رہے، یکون ہو جائے للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی حجت، ہے نا۔ اب کہنے لگی یہ دیکھ لو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو،
اب رخ جو ہے حکم آ گیا ہے. یہ اس طرح سے 3 مرتبہ اس لیے بات کہی جا رہی ہے تاکہ تمام کے تمام بالکل ہمتن گوش ہو جائیں اس بات کے لیے اور سب کا سمت ایک طرف ہو جائے. یہ نہ دیکھا جائے کوئی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. یعنی حکم آتے ہی تمام کے تمام. اس لیے صحابہ کرام نے جس طرف جس کنڈیشن میں لوگ تھے, کوئی رکوع میں تھا, کوئی ہاتھ باندھے کھڑا تھا, اسی حالت میں جس طرف وہ تھے انہوں نے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لیا ہے نا, تاکہ یہ نہ ہو جائے کہ یہ دیکھو اب کہہ رہے ہیں یہ حکم آ چکا ہے, کوئی اس طرف نماز پڑھتے دیکھا جا رہا ہے, لوگوں کو حجت مل جائے گی ہے نا. کہہ تو رہے ہیں حکم یہ ہے اور اس کے خلاف کر رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے کتنے احکام ہیں. اب اگر یہاں پر میں بیٹھ کے آپ سے کہوں اور آپ ہی لوگ مجھے دیکھیں, میں کہوں کہ پردہ وہ ضروری ہے اور میں خود ہی نہ کروں, یا اس طرح سے کہ کچھ اس طرح کی جو بھی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں آپ مجھے کرتے دیکھیں, پھر میری باتوں کو یہ اثر رہے گا. تو یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم امت وسط ہیں, ہم اس قرآن کے حامل ہیں, قرآن کو جاننے والے ماننے والے ہیں, قرآن کو پڑھنے والے ہیں, تو پھر ہماری زندگی پر اس کے اثرات ہوں. کوشش ہماری یہ ہوگی ہمارا وہ اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کر دیں ہے نا, جو بھی ہماری زندگی جو بھی عمل ہمارا اس سے ہٹا ہوا ہو. تو یہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے پھر ہمیں یہ ٹائٹل جو ملا ہے اللہ تعالیٰ پھر زبردست اس کی پوچھ بھی ہوگی ہے نا. امت وسط, خیر امت, اشرف المخلوقات. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم رددناہ اسفل السافلین, مگر جب اس نے اس کی قدر نہ کی, اس ٹائٹل کو نہ جانا پہچانا, اس کی قدر نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے اسے پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا. اسفل السافلین, نچلے حصہ کہتے ہیں اسفلا, جتنے نیچے ہے اس تمام نیچوں سے نیچ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اس کی جو تشریح کی اسفل السافلین کی, ایک درندہ, انسان کہتے ہیں درندہ. اللہ تعالیٰ جب انسان کو سے یہ وہ چھینتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ اسے درندہ بنا دیتا. درندے سے بھی درندہ بھی اتنا ہی شکار کرتا ہے جتنا اس کی بھوک ہوتی ہے, مگر انسان کی بھوک کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں آج امریکہ کو دیکھ رہے ہیں, یورپ امریکہ کا حال دیکھ رہے ہیں نا, اس کی کوئی انتہا ہے؟ لوگوں پر ظلم کیے چلے جا رہے ہیں. ایک درندہ اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر اس سے بھی لوگ مطمئن ہو جائیں اس کا پیٹ بھر چکا ہے, اب نہیں نقصان پہنچنے والا ہے. لیکن تو یہ انسان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ اپنے اس کو نہیں پہچانتا تو پھر ہم اسے پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنائے. اور یہ ہم اللہ تعالیٰ ہم حامل قرآن ہیں, اور کہیں بھی کچھ بھی غلطیاں ہم کریں ہمیں فوراً یاد آ جائے کہ ہم اہل القرآن ہیں ہے نا. مجھے وہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے ایک لڑکی کا, جس نے کہا تھا میں بھی آپ کی بات کا جواب دے سکتی ہوں, میرے پاس بھی ہے, مگر میں نہیں کروں گی ایسا کیونکہ میں اہل القرآن. یہ جملہ بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کہنے کی توفیق دے, جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس پر قابو کرنے والا بنائے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو کشتی میں لوگوں کو پچھاڑ دے, بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس پر کو قابو میں رکھے ہے نا. ایسے نہیں نارمل رہیں گے تو بہت اچھا کر لیں گے, جب غصہ آ جائے گا تو سر بے قابو ہو کر جس کو جو چاہا سنا دیا. نہیں, اس وقت یہ ہمیں یاد آ جائے کہ اب ہم عام لوگ نہیں ہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے امت وسط میں بنایا ہی, لیکن اب ہم اس قرآن کو بھی تھام لیا ہے, اب ہم نے اس کو پہچان لیا ہے, تو ہم عام لوگ نہیں ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ تاکید کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اگر تم اس پر فوراً عمل پیرا نہ ہوگے تو لوگوں کو تمہارے خلاف حجت مل جائے گی. یہ ہیں اشرف المخلوقات, یہ ہیں امت وسط, یہ ہیں خیر امت ہے نا. الا الذین, سوائے یا مگر, الذین ان لوگوں کے, ظلموا جو ظالم ہیں, منہم ان میں سے, جو ان میں سے ظالم ہیں, وہ تو آپ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لوگوں نے نہیں کہا؟ تو یہ تو وہ ہے کہ جو ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل جن کو آپ کے خلاف وہ بغض ہوگا آپ سے وہ کہیں گے، جو ان میں سے ظالم ہوں گے، لیکن عام لوگ جو ہے ساروں کو تو وہ بغض نہیں ہوگی نا، جو ظالم ہیں جن کو بغض ہوگا وہ کہتے رہیں گے، ان کی پرواہ نہیں کرنی، ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پس لا نہیں تخشو، تم ڈرو، ہم ان سے، خشیت کہتے ہیں ڈر کو، ہے نا، فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ یعنی ایک ساتھ اگر آپ یہ چاہیں گے تمام راضی ہو جائیں تو نہیں راضی ہو سکتے، جن کو حجت، لیکن آپ اگر صحیح ہیں تو آپ یہ تو مطمئن ہوں گے اللہ میرا رب مجھے جانتا ہے، اور سب سے بڑی بات آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ آپ کے اعمال میں آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان والے کچھ نہ کچھ وہ نکالتے رہیں گے، اس کے بعد بھی لوگ جس سے بھی آپ کا وہ ہے، لیکن اتنا مطمئن رہیں گے کہ میں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، اللہ مجھے جانتا ہے نا۔ اب لوگوں کا یہ ہے کہ وہ بھی راضی ہو جائیں، سب بیک وقت سارے راضی نہیں ہو سکتے، جن کو بغض ہوگا وہ کسی حال میں راضی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب کیا کریں، تمام کو ایک ساتھ راضی کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر حکم پر عمل کرنا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اللہ والے بن کر 10 راضی ہوں گے تو 2 نہ وہ ہوں گے، ہے نا۔ اور اگر میں کہتی ہوں دنیا ہی خلاف ہو جائے تب بھی آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے نا۔ اچھائیوں پر عمل ہے، انسان اگر صحیح ہے، درست ہے، تو ساری دنیا مخالف ہو جائے مگر اسے اطمینان ہوتا ہے اندر سے، کیونکہ اس کی روح مطمئن ہوتی ہے، اس کا رب اسے جانتا ہے نا۔ اور اگر آپ لوگوں کی نگاہوں میں اگر اندر آپ کے کچھ غلطی وہ ہیں اور لوگ آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں لیکن آپ مطمئن اندر سے نہیں ہو، اگر مطمئن ہو گئے سمجھ لیجئے وہیں پر آپ خطرے میں ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اس غلطیوں پر مطمئن ہو گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ پلٹنے کے امکان کم رہ جاتے ہیں، اس غلطی کو سدھارنے کے امکان بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ غلطی پر ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، ہے نا، اور آپ اندر سے آپ کو دل ملامت کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہے سکون نہیں ہوگا بہرحال، ہے نا۔ تو بہرحال اس پر یہ اچھی علامت ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے اور آپ اسے صحیح کر لیں، ہے نا۔ لیکن اگر صحیح ہے اور ساری دنیا مخالف ہو جائے لیکن آپ کو سکون ہوگا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، ولی اتمہ۔ اب جیسے کہ بار بار وہ بات آ رہی ہے کہ کچھ معاملات ہمارے گھریلو ہیں، اس میں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہے، اس میں بہت ہمارے بچے، ہمارے شوہر، لیکن ابھی آپ ایک شادی کا وہ چھیڑ دیں تو بہت سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں، ہے نا۔ اب آپ سوچیں کہ وہ بھائی بہن بھی راضی ہو جائیں، میری نند اور دیور بھی راضی رہیں اور میں اللہ کو بھی راضی کر لوں، بیک وقت نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس شادی کو جس طرح سے اللہ کے رسول، کچھ لوگ بہت اچھا بھی کہیں گے، ایسا نہیں ہے، کہیں گے دیکھو اس طرح سے بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ ناراض بھی ہوں گے، تو ایسے وقت کیا کریں گے آپ؟ کس کو ناراض کہیں گے؟ اولیت تو میرے خاندان والوں، خاندانی والے ناراض ہو رہے ہیں، کہتے ہیں جب جہاں ہم اپنی خواہش ہوتی ہے وہاں پر ہم آرام ناراض کر لیتے ہیں، لیکن ایسے معاملات میں لوگ بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ پھر ڈر یہ ہوتا ہے اصل میں نا، یہ بائیکاٹ کر دیں گے، ہمارا ڈر اس بات کا ہوتا ہے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہماری اپنی ہی خود غرضی ہوتی ہے، لوگوں کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، بس یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اجنبی ہو جائیں گے اپنی خاندان معاشرے میں، پھر وہ ہمیں نہیں بلائیں گے، ہے نا۔ ہم نے کر دیا، تو یہ ڈر ہوتا ہے اصل میں۔ لوگوں کی ناراضگی کی سے زیادہ پرواہ اس بات کی ہوتی ہے کہ پھر ہم اجنبی ہو جائیں گے، ہے نا۔ لیکن یہاں پر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، ہے نا۔ ولی اتمہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تاکہ اتمہ میں تمام کر دوں، یا ہے کہ اس اور لیے، ہے نا۔ اتمہ یہ بھی ہم پڑھتے ہیں نا، اتمہ تمام بولتے ہیں نا، ہے نا۔ اتمہ، اور تاکہ میں تمام کر دوں نعمتی، میں اپنی نعمت یا میری نعمت، علیکم، تم پر،
वलअल्लकुम, और ताकि तुम या शायद कि तुम तहतदून, तुम हिदायत पालो। नेमत से मुराद क्या है? नेमत से मुराद यहाँ पर वही उम्मत, वही पेशवाई, वही रहनुमाई, लोगों, इमाम और रहनुमा जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से छीन कर बनी इस्माइल को दे दी, है ना। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ताकि उनका किस नेमत की जिक्र हो रहा है, या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, है ना, वानी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, यही उनको फजीलत मिली थी, तमाम उस पर उनको यही फजीलत मिली थी कि वो पैगंबर की औलाद थे, पैगंबर उनके, वो इमाम, लोगों के इमाम और रहनुमा थे। मगर जब उन्होंने उसकी ज़िम्मेदारी को पूरा ना किया तो अल्लाह ताला उनसे छीन कर बनी इस्माइल में मुंतकिल कर दी, है ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है ताकि मैं तमाम कर दूँ नेमती, अपनी नेमत, अलैकुम, तुम पर, वलअल्लकुम, और ताकि तुम तहतदून, और शायद कि तुम हिदायत पालो। कमा, जैसा कि अरसलना, हमने भेजा, फ़ीकुम, तुम में, तुम्हारे दरमियान, रसूलन, एक रसूल। कितनी आयत हुई? 3 हो गई ना। जैसा कि हमने भेजा, फ़ीकुम, तुम में, रसूलन, एक रसूल, मिनकुम, तुम में से। फ़ीकुम आया है एक मरतबा आया है मिनकुम। फ़ीकुम मतलब तुम्हारे दरमियान, फ़ी मतलब में, कुम तुम्हारे, तुम में, रसूलन, रसूल, मिन से, कुम, मिनकुम, तुम में से, है ना। नहीं, हमने भेजा तुम्हारे दरमियान एक रसूल जो तुम ही में से है, कोई किसी और जगह से नहीं आ गया है, वो तुम्हारे दरमियान में रहा है। कमा अरसलना, जैसा कि हमने भेजा, फ़ीकुम, तुम्हारे दरमियान, रसूलन, एक रसूल, मिनकुम, तुम ही में से, यतलू, वो तिलावत करता है, अलैकुम, तुम पर, आयातिना। यतलू, आप लोग ये भी कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तिलावत से बिल्कुल मिलता जुलता है, जो पढ़ता है या तिलावत करता है। अला पर, कुम, तुम पर, आयातिना, हमारी आयत, है ना। ये थोड़ा जो लोग बाद में आए हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आयाती ना हो गया तो हमारी आयत, आयाती यहाँ पर यह लग जाता तो मेरी आयत, है ना। आयाती ना, हमारी आयत, वयु ज़क्की, और वा और यो, वो, ज़क्की, तज़किया, है ना। यानी तज़किया का मतलब क्या होता है? पाक करता है, कुम, तुमको, है ना। इसी से निकला हुआ है ज़कात, इसी से निकला हुआ है ज़कात। ज़कात क्या है? ज़कात का वो ज़कात देते हैं, यानी माल को पाक करते हैं, है ना, इसी से निकला हुआ है। तो वो पाक करता है तुमको, वा और युअल्लिमु, ये इल्म है से निकला, देखे ना, ये इल्म है। ऐन लाम मीम है तो इल्म हो गया। पीछे पढ़ते ऐन मीम लाम अमल था, यहाँ पर इल्म है, और वो इल्म देता है यानी सिखाता है, कुम, तुमको, है ना। इल्म देता है तुमको किस चीज़ का? अल किताब। यहाँ पर अल लगा हुआ है तो किताब कोई भी किताब नहीं है, बल्कि ये कुरान है ना। वही वो इल्म सिखाता है तुमको किताब का, इस कुरान का, व और अल हिकमता, और हिकमत सिखाता है, वयुअल्लिमुकुम, वा और जो, वो, अल्लिमु, वो, और वो सिखाता है, कुम, तुम्हें, माँ नहीं, लम, माँ जो, लम नहीं, तकूनु, तुम थे, तालमून, फिर यहाँ पर इल्म है, और वो तुम्हें वो कुछ सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे, जो तुम इल्म नहीं रखते थे, है ना। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है नबी हमने भेजा तुम्हारे दरमियान एक रसूल जो तुम ही में से है। एक मरतबा फ़ीकुम आया है, फिर आया है मिनकुम, है ना। फ़ीकुम तुम्हारे दरमियान, मिनकुम तुम ही में से, यानी कोई एक शख्स आए और उसके कैरेक्टर किरदार के बारे में ना मालूम हो तो इंसान एक शक भी कर सकता है, पता नहीं
ہے نا, کیونکہ ان کے لیے, ہمارے لیے تو ہم مسلمان ہیں, ہم جانتے ہیں قرآن پر ہمارا ایمان ہے, یہ تمام چیزیں, تو کوئی بھی اٹھ کر کہے گا تو ہمیں قرآن کا حوالہ دے گا تو ہم مانیں گے. لیکن وہ تو لا علم تھے, وہ جانتے نہیں تھے قرآن کیا ہوتا ہے, پیغمبر کیا ہوتا ہے نا, کچھ نہیں جانتے تھے. تو ان کے لیے ایک نئی وہ تھی. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کے لیے گواہ تھی. کبھی وہ خود صادق اور امین کا خطاب دینے والے تھے اللہ کے رسول کو. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری زندگی, ان کی جو آپ کی شہادت تھی ان کے لیے, کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا, کبھی آپ نے بد اخلاقی نہیں کی, کبھی آپ نے, یعنی آپ شروع سے آپ کی پوری زندگی پاک اور صاف اور شفاف تھی, ہے نا. سب سے زیادہ سمجھدار تھے لوگوں کے درمیان, سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے, سب سے زیادہ امانت دار تھے. اور تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا جو تمہیں میں سے ہے, تو کم سے کم اس کی بات پر تو تم کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا ہے نا. اللہ کے رسول کیا وہ آیا تھا نا, وہ آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس, اور اس نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا انتظام کر دیں, اگر آپ مال دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں, ہے نا. تو ہم اتنی دولت آپ کے پاس جمع کر دیتے ہیں جو آپ کی ساری زندگی کے لیے کافی ہو. اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں, پوسٹ کے وہ ہیں, تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی جن اور لاحق ہے آتا ہے جو آپ کو ایسی باتیں سکھاتا ہے تو ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں. یہ اس طرح کی تمام وہ آپ کے پاس رکھی تھی, تجویز رکھی تھی کہ لیکن آپ اس کام کو چھوڑ دیں, یہ نہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کو کہنا تھا وہ کہہ چکے. اس نے کہا ہاں. پھر آپ نے حمیم سجدہ کی آیت شروع کی, اور جب آپ اس آیت پر پہنچے فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. جب یہ آیت اللہ کے رسول نے پڑھی تو عتبہ بن ربیعہ جو ٹیک لگا کر بہت غور سے قرآن کو سن رہا تھا, جیسے ہی اس آیت پر پہنچے تو اس نے کہا, اپنا تو جلدی سے وہ سیدھا ہو گیا, تو آپ کا دونوں ہاتھ بڑھا کر آپ کے منہ پر رکھ دیا اور کہا کہ آپ کو خدا کا واسطہ آپ یہ نہ کہیں, کیونکہ وہ عاد اور سمود کے واقعات سے اچھی طرح واقف تھے, کیسا عذاب آیا تھا. اور پھر اس کا جب وہ گیا اپنے اس میں لوگوں میں, تو لوگوں نے کہا یہ تو وہ چہرہ نہیں ہے جو لے کر گیا تھا, یہ عتبہ جو چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ نہیں ہے, یہ تو کوئی اور چہرہ ہے. تو پھر اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ اس کے حال پر چھوڑ دیں. یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس بھیجا ایک رسول جو تمہیں میں سے ہے, تم پر ہماری آیات سناتا ہے, وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے, وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب, والحکمت اور حکمت, وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے, مَا لَمْ تَكُونُوا جو تم نہیں تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي پس اذکرونی ذکر کرو میرا, ہے نا. فَاذْكُرُونِي پس ذکر کرو میرا, اذکرکم میں ذکر کروں گا تمہارا. یہ اللہ نے اتنا بڑا وہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا. اللہ کی وہی نا, مجھے حیرت ہے تیرا کس طرح انکار کرتے ہیں, جدھر دیکھو جہاں دیکھو ادھر جلوہ نما تو ہے نا, کہ ہم تو اس کے محتاج ہیں. ہمارے اس کی ایک سانس جو لیتے ہیں وہ بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کتنے محتاج ہیں. اگر یہ سانس رک جائے تو کوئی ہے نا. ہمارے جسم اعضاء گواہی دیتے ہیں کہ کس کے ہم رحم و کرم پر ہیں, ہے نا. یا اگر پلک, سب سے بڑی اگر یہ پلک جھپکنا بھول جائے تو کوئی ہے جو اس کو جھکا دے. میں گئی تھی ایک جگہ, وہ خاتون تھیں, بیمار تھیں, تو انہوں نے گئی تھی انہیں دیکھنے کے لیے. اتنی ویسے کیا چہرہ تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا. عمر ہو چکی تھی لیکن اتنی بھی نہیں تھی. وہ انہوں نے ان کے پاس بیٹھی تو پتہ چلا کہ انہیں کون سی بیماری ہے. ان کی آواز چلی گئی ہے, ان کی آواز چلی گئی ہے, سب کچھ درست ہے, اور اتنا نورانی چہرہ دیکھ کر وہ آ رہا تھا ان پر.
میں نے بیٹھ کر ان کے پاس بہت دیر تک اس باتیں کی. ایسے انسان کے پاس بیٹھ کر انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ بس یہی کہ اللہ کے انعام کی، اللہ کی اجر و ثواب کی اس کو امید دلاتا ہے، تاکہ اس کو صبر کرنے میں آسانی ہو جو آزمائش اس پر پڑی ہو آخرت کی. وہ سنتی رہیں. اب کان تو ویسے ہی تھے، گونگا انسان ہے. اور جب میں اٹھنے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زبردستی پھر بیٹھا لیا. اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ بھی اس کے بغیر بھی ہم ادھورے ہیں، کچھ نہیں ہے. زبان ہے، زبان ویسے ہی ہے مگر آواز نہیں ہے. میں گونگا انسان تو آواز سے نکال کر اپنی طرف متوجہ کر لیتا، چاہے وہ الفاظ ادا کر سکے یا نہ کر سکے. مگر جب آواز چلی جائے تو زبان کسی بھی کام کی نہیں. اب سوچیں کہ انسان کے اپنے اندر کتنی قیمتیں لیے ہوئے ہیں اللہ کی دی ہوئی. ایسا لگتا ہے زبان نہیں ہے تو پھر ہم ادھورے ہیں. مگر اس کی آواز نہیں تھی، زبان تھی مگر آواز نہیں تھی. ایک لفظ جب آواز ہی نہیں تو کیا کہہ سکتی تھی. اور اس دن پہلی مرتبہ مجھے پتا چلا کہ اس کے بغیر بھی انسان کچھ نہیں ہے. اتنی بے بس وہ لگ رہی تھی، ہے نا. تو یہ ہم فذکرونی، میرا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا. کہ ابھی یہ کہ ہماری سانسیں گھٹنے لگتی ہیں تو آپ دیکھیں وینٹیلیٹر پر رکھتے ہیں کتنی بھاری فیس دینی پڑتی ہے نا. اگر ہفتے 10 دن رہ جائیں تو لوگ کہتے ہیں وہ اتار لیں، ہے نا. کوئی گھبراہ ہو رہنے لگتے ہیں. اس محبت کے باوجود پھر ہوتا ہے کہاں سے دیں گے اتنی بھاری فیس، ہفتے 10 دن ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فذکرونی، بس میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے درجہ بتایا ہے. تم میرا ذکر کرو گے، ہم ذکر کریں گے اس مجلس میں اپنے ہی جیسے لوگوں کے درمیان، اور اللہ ذکر کرے گا فرشتوں کی مجلس میں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے نا تم نے میرے بندے کس حال میں چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ ذکر سننا چاہتا ہے اپنے نیک بندوں کا، ہے نا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے بندے کس حال میں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، ذکر کرنا چاہتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرشتے جب ایسی محفلوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور جب انہیں مل جاتی ہے کہتے ہیں آؤ آؤ آؤ. جس محفل کی تلاش تھی وہ ہمیں مل گئی، پھر وہ اس محفل کو اپنے پروں سے چھپا لیتے ہیں. اور جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو جب اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سننے کی حاجت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو ذکر اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہی بات ہے اب ہم اپنے آپ میں کریں، لیکن اس مجلس میں کسی کا کرتے ہیں تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کی مجلس ہوتی ہے. فرشتے ان باتوں پر آمین کہتے ہیں، ہماری کہی ہوئی باتوں پر وہ آمین کہتے ہیں، ہمارے لیے وہ دعائے خیر کرتے ہیں. اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کس حال میں چھوڑا. کہتے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز کی خواہش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ وہ تیری جنت طلب کر رہے تھے. اور کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں گواہ بنا کر کہتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، جو وہ مانگ رہے تھے میں نے انہیں عطا کر دیا، اور جس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے میں نے اسے دور کیا، ہے نا. تو یہ پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ اس مجلس میں ایک ایسا شخص تھا جو اس کے لیے نہیں آیا تھا، اپنے کسی ضرورت کے لیے آیا تھا اور بیٹھ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی مجلس کا ہم نشیں بھی محروم نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسی مجلسوں کو ڈھونڈیں. اپنے گھروں میں رہ کر تو عجیب ہی وہ رہتی ہے، کم سے کم ہمارا زیادہ سے زیادہ ربط ایسی مجلسوں سے رہے، اور ہمارا تذکرہ اللہ کی مجلس میں ہوتا رہے، اس فرشتوں کی مجلس میں، ہے نا. اور کوشش یہ ہو ہم سب کی کہ جب ہم آپس میں بھی بیٹھیں تو کچھ ایسی باتیں لے کر جو اللہ کو خوش کرنے والی ہوں، اللہ کو راضی کرنے والی ہوں، ہے نا. تو یہی ہے نا جو اٹھتے بیٹھتے ہے نا، جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا انا اللیل وانا النہار، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کر ہم انا اللیل وانا النہار جو کہہ رہے ہیں دعا مانگتے ہیں نا، تو قرآن کی ابھی کہ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہ جب میں اپنی قبر میں اکیلے رہوں، تنہا رہوں،
اللہ تو میرا یہ قرآن میرا مونس اور غمخوار بن جائے، میرا دوست بن جائے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہ اس قرآن کے ذریعے مجھ پر تو رحم فرما دے، ہے نا۔ وجعلہ لی اماما، اللہ تو اسے میرا امام بنا دے، ونورا، اسے میری زندگی کی روشنی بنا دے، ورحمہ، اور رحمت بنا دے، ہے نا۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اللہ جب میں بھولنے لگوں تو یہ مجھے یاد دلا دے، ہے نا۔ میں اس دنیا میں گم ہونے لگوں، میں بہکنے لگوں تو یہ مجھے دلا دے، یاد دلا دے، ہے نا، تیری یاد دلا دے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، اللہ میں جب اندھیرے میں بھٹکنے لگوں تو مجھے وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اسے دن رات تلاوت کروں۔ تو یہ اس کا تلاوت کا مطلب یہ نہیں، تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باتیں، اس کے کہتے ہیں نا کہ ایک جو ہم اپنے بچوں میں اس کا ذکر کریں، اس پر عمل ہم کیسے کریں اس کی بھی کوشش کریں، ہے نا۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اللہ کا رسول نے فرمایا نا کہ یہ قرآن حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف، ہے نا۔ آپ سورہ فرقان میں پڑھیں کہ اس وقت کہتے ہیں رسول کہے گئے میرے رب یہ میری قوم ہے جو قرآن کو نشان تضحیق بنائے ہوئے تھی، قرآن کو جس نے مذاق بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ہم تو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اپنی امت کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور ہمارے حق میں سفارش کریں گے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کہے گا میرے رب یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو مذاق بنا لیا تھا۔ تو ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم یہ ذکر تنہائی میں بھی کریں، اپنے بچوں میں بھی کریں، اور ایسی مجلسوں کو بھی ڈھونڈیں، کیونکہ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو گے، اذکرکم، تو میں تمہارا ذکر کروں گا، ہے نا۔ ایک بادشاہ کو اس کی رعایا یاد کرتی ہے تو بہت بڑی بات نہیں، وہ تو اس کے محتاج ہے ہی ہے، اس کا ذکر نہیں کرے گی تو جائے گی کہاں۔ لیکن ایک بادشاہ اگر اپنی کسی ادنا رعایا کو ذکر کرتا ہے تو بہت بڑی بات ہے نا۔ ایک ادنا انسان کو وہ ذکر کرتا ہے، اس کا مطلب اس کے نزدیک کتنی بڑی اہمیت ہوگی کہ وہ اس کا ذکر کر رہا ہے اپنی خاص مجلس میں، یعنی بہت بڑی بات ہے۔ وشکروا لی، اور شکر کرو میرا، ولا تکفرون، وشکروا لی، وشکرو، اور شکر کرو، لی میرے لیے، وا اور لا نہیں، تکفرون، اور تم کفر نہ کرو۔ اب شکر کا مطلب یہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے، اٹھتے بیٹھتے نہ کریں، وہ تو زبان سے کہیں لیکن عمل تو اس کا ثبوت دے، ہے نا، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت، شکر یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے سے خرچ کریں، چاہے وہ ہمارا وقت ہو، چاہے وہ ہماری صلاحیت ہو، چاہے ہماری اولاد ہو، چاہے ہمارا مال ہو، سب کچھ، ہے نا۔ یہ تو اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ شکر اس کا یہی ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت کو ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کریں، یہی اس کا شکر ہے۔ زبان سے شکر کہہ دینا اور عمل اپنے طریقے سے کرنا، پھر یہ شکر نہیں ہے، ناشکری۔ ولا تکفرون، اور تم کفران نعمت نہ کرو، ہے نا، تم کفر نہ کرو۔ تو پھر کفر کا مطلب یہی ہے، میں نے بتایا کہ کفر کا مطلب انکار کرنا ہی نہیں ہے، کفر کا مطلب ناقدری بھی ہوتا ہے، کفر کا مطلب چھپانا بھی ہوتا ہے نا۔ ہم نے زبان سے کہہ دیا لیکن عمل سے ہم اس کو وہ ظاہر ہی نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو ہم نے چھپا دیا، ہے نا۔ بس آگے ایک آیت اور نا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، استعینوا، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں یہ لفظ پیچھے۔ استعانت کا مطلب کیا ہے؟ استعانت مدد، ہے نا، استعانت مدد، استعینوا، مدد مانگو۔ ہم نے پڑھا اس میں وہاں پر نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا، ہم مدد مانگتے ہیں اور ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آمنوا استعینوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا، مدد مانگو، بالصبر،
किस किस, बे मतलब साथ, बा मतलब साथ, सब्र मतलब सब्र, व सलाह, सब्र और नमाज के साथ। अल्लाह ताला ये 2 हथियार बताए हैं अपने शुक्र के लिए, अपने ज़िक्र के लिए, अपने शरीयत पर अमल करने के लिए, अपने अहकाम उसका हुक्म बजा लाने के लिए। ये एक लफ्ज़ जुमले में कह देना आसान है, मगर पूरी ज़िंदगी फिर हमारी इम्तिहान है ना। तो इस इम्तिहान में साबित कदम रहने के लिए, पास होने के लिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? अब अल्लाह ताला ने ज़रिया भी बता दिया है, किस चीज़ से तुम्हारी आसानी होगी, तुम ये काम को आसान तुम्हारा हो जाएगा, है ना। बिसब्र, सब्र ये एक हथियार ये है, और दूसरा सलाह। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला अब सब्र, जब आपने ठान लिया कि मुझे अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है, तो फिर कदम कदम पर सब्र की ज़रूरत होगी, है ना। कदम कदम पर फिर सब्र की ज़रूरत होगी। कदम कदम पर सबसे पहले तो ये आपका नफ्स, हमारा नफ्स हमारे आड़े आता है। ज़बान तो अल्लाह के ज़िक्र के बजाय किसी और ज़िक्र में मसरूफ़ थी, अब उस पर कंट्रोल करना है। सब्र होगा तो कर पाएंगे, नहीं तो कहेंगे बस दुआ कर, अब कल से शुरू है, वो कभी कल कभी नहीं आता। शैतान ये तरगीब देता है, वो ये नहीं कहता कि तुम करो ही, तुम करते जाओ फिर माफ़ी मांग लेना, वो कहेगा बस अभी हो गया शुरू तो कर लेते हैं बाद में। तो ये सब्र, कदम कदम पर अल्लाह के उसके हुक्म पर अमल करने के लिए, उसकी इबादत के लिए, अल्लाह के ज़िक्र के लिए। अब सुबह से आप लोगों ने ये अज़्म हुआ होगा कि नहीं जाना ही है, तो आपने अपने उस पर कंट्रोल किया होगा, आप उठे होंगे टाइम से, अपना काम ख़त्म किया होगा तो यहाँ तक पहुँचे होंगे। इस तमाम कामों के लिए सब्र की ज़रूरत थी। अगर आप नफ्स को खुला छोड़ देते तो कभी यहाँ तक ना पहुँच पाते, है ना। जब पहली बार ये फॉर्म दिया गया था तो ऐसा लग रहा था कि सुबह सुबह क्लास में कौन पहुँच पाएगा। फॉर्म तो भर दिया था लेकिन आने की नीयत नहीं थी, ये हाल था, है ना। लेकिन जब एक शौक़ पैदा हुआ, एक हौसला हुआ, और ये अल्लाह जो कुरान, सबसे बड़ी बात कुरान की आयत सुनी, वो कुरान अकेले में पढ़ना और उसका तर्जुमा ही पढ़ लेना, वो असर पता नहीं क्यों उस मजलिस का एक असर अलग होता है कि फिर कोई चीज़ ना रोक सके। अंदर से रोना आ रहा था, अल्लाह ताला इतने प्यार से मुखातिब हमसे और हम कहाँ भूले हुए हैं। इस मजलिस में आके जो अल्लाह का जिक्र और वो सुनकर जो कैफियत होती थी, उस कैफियत को पाने के लिए फिर दौड़े भागे आते थे। फिर वो सुबह को फिर वो टाइम से सब काम भी ख़त्म हो जाता, और फिर जाकर जो सुरूर हासिल होता था कि टाइम से काम भी ख़त्म हो गया, घर में सुकून और इतनी बड़ी नेमत। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अगर अल्लाह के लिए निकले होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ उसका अज्र है। और ये अल्लाह ताला से दुआ कर ले निकलते वक्त कि अल्लाह तू हमें तो अपनी राह में इससे कबूल फरमा ले, और हमें वो अजर अता कर जो तूने अपनी राह में इल्म हासिल करने वालों के लिए तूने वादा किया है ना। तो इंशाअल्लाह ताला हमें वो अजर भी मिलेगा। और हमारे अल्लाह से दुआ भी करें, जो दुआ हम तो पढ़ते ही हैं आखिर में, लेकिन दुआ भी करके निकलें अल्लाह इस कुरान को हमारी ज़िंदगी, कुरान का इल्म हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का ज़रिया बन जाए। और ये अल्लाह ताला ने जो हथियार बताए हैं ये हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, है ना। फिर हम नमाज सब्र के साथ साथ वस्सलाह और नमाज की भी, है ना। जैसे एक साहिबिन के अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके साथ जन्नत, उन्होंने कहा कि वो वज़ू करा रहे थे तो उन्होंने अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मांग लो, क्या मांग चाहते हो। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल जन्नत में मैं आपका साथ चाहता हूँ। तो आपने फरमाया अगर मेरा साथ चाहते हो तो नमाज से मेरी मदद करो, है ना। तो ये कौन है जो इसकी ख्वाहिश जिसे ना हो, अलग बात है कि हमारा अमल उतना ना हो, है ना। तो नमाज, फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम करें, हो सके तो तहज्जुद का एहतमाम करें। तो अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक दे कि ये सब्र और अल्लाह से उस नमाज में ही हम सब्र की भी इतना आसान नहीं है, अल्लाह ही से हम मदद मांगेंगे, है ना। और इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, माअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, है ना। नमाज पढ़ने वालों के साथ अल्लाह ताला नहीं कहा है ना, सब्र करने वालों के साथ है। यानी सब्र की सिफत अल्लाह ताला जहाँ भी, आप देखें सूरह असर में बहुत ही अहम सूरा है,
اللہ کے صحابہ کرام کہ اگر وہ ایک پوری حجت ہے، وہ اگر قرآن نہ بھی نازل ہوتا، اگر وہ صرف سورہ عصر نازل کر دی جاتی تو لوگوں کی حجت کے لیے کافی تھی، ہے نا. اس میں بھی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی نصیحت کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین وہاں پر کی گئی ہے کہ صبر کے بغیر ہم راہ حق پر چل ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اللہ سے نماز پڑھیں، اللہ سے اس صبر کی دعا کریں، ہے نا. اللہ تعالیٰ جو دعا مانگتے تھے نا، ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا، اللہ ہم پر تو صبر کا فیضان اڈیل دے، اللہ صبر ہم پر اڈیل دے. صبر عطا کر نہیں کہتے تھے، ربنا افرغ لنا، افریق مطلب فراغت سے بہت زیادہ، ہے نا، ہم پر صبر اڈیل دے. وہ اس طرح سے دعا کرتے تھے، افریق لنا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو ہم نے عزم کیا ہے اللہ کے اس قرآن کو علم حاصل کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں قدم قدم پر صبر کی ضرورت ہے. اللہ ربنا ہم بھی دعا کرتے ہیں، ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ آیت نمبر 148 سے 153 کی تفسیر مکمل ہوئی. تو آئیے بڑھتے ہیں ورڈ انالیسس کی طرف. مجھے امید ہے کہ آپ سب جو ہیں دعا کرتے ہوں گے جب آپ کا سیشن شروع ہوتا ہے. تو آپ یہ اپنا ایک معمول بنائیے، سیشن شروع ہوتا ہے جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا جب سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو آسان کر دینا. تو اس میں بہترین جو دعائیں ہیں، ایک تو ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. ٹھیک ہے، یہ دو دعائیں تھیں. ایک تو تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور دوسری دعا جو ہے ربی زدنی علما. یہ دونوں دعائیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اور بھی ہے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو یہ کچھ دعائیں ہیں کہ ہم جو ہے نا ہر چیز کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور علم کا جو سورس ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو اس کو یاد کرنے کے لیے بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر جب میرا تجربہ ہے، پرسنل تجربہ، کہ جب میں لیسن پڑھ رہی ہوتی ہوں، کچھ یاد کر رہی ہوتی ہوں اور وہ مجھے یاد نہیں ہو رہا ہوتا جیسا ہونا چاہیے، تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں دعا پڑھنا بھول گئی ہوں. تو آپ یہ اپنی معمول میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی چیز، کہ ہر چیز کے لیے ہمیں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو نیک کام کرنے کی توفیق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی ملتی ہے. تو آیت نمبر 148 کی ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں. ولی کلن، و کا اور لکلن ہر ایک کے لیے. اب لی جو ہے کے لیے ہے، اور کلی ہر ایک. تو ولی کلن اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے. ہاں، ہوا وہ مولیہا اس طرف رخ کرتا ہے. فاستبقوا یعنی پس تم سبقت لے جاؤ. فاستبقوا یعنی یعنی پس، استبقوا تم سبقت لے جاؤ، یہ فعل امر ہے. الخیرات نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. اچھا، خیرات جو ہے نا وہ پلورل ہے، خیرتن کی جمع ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کسی نیکی کا اپنے کمال کو پہنچنا، چنے ہوئے کام، ایسے کام جن کا فائدہ عوام الناس کو ہو. مثلا لوگوں کی بھلائی اور سوشل ویلفیئر کے جتنے بھی کام ہیں وہ کام جن سے لوگوں کا بھلا ہو. ٹھیک ہے، وہ کام جس سے لوگوں کا فائدہ ہو. لیکن سوچنے والی بات ہے میری بہنوں کہ کیا ہمیں لوگوں کے محض دنیا کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے؟ اور بہترین بھلائی جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو جو ہے دین کی جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کی دعوت دیں، کیونکہ اس سے انشاءاللہ ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور دین بھی سنور جائے، ان کی دین اور دنیا دونوں سنور جائیں گے، دنیا اور آخرت. تو اور
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر و ابقی، اور آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اینما، جہاں کہیں، اینا جو ہے نا وہ اسماء استفہام یعنی وہ ناؤن ہے جو کویشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہاں کے لیے۔ اینا جو ہے وہ کہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اینما جہاں کہیں، تکونو تم ہوگے، یاتی لے آئے گا، بکم اللہ، اللہ تمہیں، جمیعاً اکٹھا، جمیعاً کا جو ہے وہ کیا ہے روٹ، جیم میم عین، جمع یعنی کیا ہوتا ہے، ہم اکٹھا کرتے ہیں نا، جمع کرتے ہیں، تو اکٹھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی پر، کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آپ لوگ ابھی یاد ہو ہی گیا ہوگا، مجھے امید ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس طرف وہ رخ کرتا ہے، بس تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 149 دیکھتے ہیں، وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے کی میننگ من سے آ رہی ہے، اور حیث جہاں، خرجتا آپ نکلیں، یہ جو تا اینڈ میں آ رہا ہے یہ بھی جو ہے ایک ایسا ورڈ شیپنگ ہے کہ جس کا معنی تم کے لیے، جو ایک سنگل پرسن واحد کے لیے آتا ہے، کہ اگر میں کسی سے مخاطب ہوں، کوئی ایک سنگل سامنے ہے، تو میں کہوں گی خرجتا آپ نکلیں، فولی پس کر لے، وجہ کا اپنا رخ، شطر یعنی طرف، مسجد الحرام مسجد حرام کے، وَإِنَّهُ اور بے شک یہی، لَلْحَقُّ البتہ حق ہے، ل جب بھی لگتا ہے وہ البتہ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو البتہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ ما جو ہے وہ نہیں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بغافلین بے خبر، عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ تعملون کا روٹ کیا ہے، عین میم لام عمل، تو اس طرح جو ورڈ ہے نا اس کے روٹ ڈھونڈا کریں، کوشش کیا کریں تو ورڈ سمجھ میں آئیں گے۔ اور تو رننگ ٹرانسلیشن، اور جہاں سے آپ نکلیں بس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور بے شک آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 150 دیکھتے ہیں، امید کرتی ہوں آپ سب میرے ساتھ ہیں، وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے، دیکھیں یہ سب ہے نا ریپیٹڈ ورڈز ہیں، خرجتا آپ نکلے، فولی پس کر لے، وجہ کا اپنا رخ، شطر مسجد حرام مسجد حرام کی طرف، وحیث اور جہاں کہیں، ما کنتم تم ہو، فولو سو کر لو، وجوہکم اپنے رخ، شطرہ اسی کی طرف، شطرہ ٹھیک ہے نا، لیکن جب رکیں گے تو شطرہ پڑھیں گے اس کو، تو ٹھیک ہے میں آپ کے لیے پورا پڑھ لیتی ہوں، شطرہ اس کی طرف، کیونکہ ہو جو ہے اس کا میننگ ہوتا ہے اس کی، اور شطرہ طرف، لِأَلَّا تاکہ نہ، ابھی دیکھیں یہاں پہ نا کے لیے لا آیا ہے اینڈ میں، اور لِأَلَّا تاکہ نہ، یکون رہے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی دلیل، الا الذین سوائے وہ جو کہ ظلموا بے انصاف ہیں، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم سو لا نہ، سو نہ، تخشوہم تخشو تم ڈرو، ہم ان سے، یہ بریک ڈاؤن تھا اس کا، ٹھیک ہے، اور جب ہم ساتھ میں پڑھیں گے تو کیا کہیں گے، سو تم نہ ڈرو ان سے، وخشونی اور اخشو ڈرو، نی مجھ سے، یہ بریک ڈاؤن تھا، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، وَلِأُتِمَّ تاکہ میں پوری کروں، نعمتی اپنی نعمت، یا متکلم کی وجہ سے میری نعمت ہو گیا ہے یہ، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پاؤ، ٹھیک ہے، تو اس کی جو رننگ ٹرانسلیشن وہ ہے، اور جہاں کہیں سے آپ نکلے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور تم جہاں کہیں ہو سو کر لو اپنے رخ اس کی طرف، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل نہ رہے سوائے ان کے لیے جو ان میں سے بے انصاف ہیں، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔
आयत नंबर 151, कमा जैसा कि अरसलना हमने भेजा फीकुम तुम में रसूलन एक रसूल। अच्छा, एक रसूल क्यों आ रहा है यहाँ पर, मुझे बताइए, चलिए कौन बताएगा। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये इसम नकीरा है, कितनी बार मैंने बताया है, और ये इसलिए मैं बार बार बताऊँ ताकि आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। इसम नकीरा क्या होता है कि जब भी लफ्ज़ इसम नाउन के एंड में दो ज़बर, दो पेश, दो ज़ेर आए तो उसे नकीरा कहते हैं, तनवीन के साथ आए तो, ठीक है। तो ये जब भी आता है तो इसका ट्रांसलेशन एक या कोई करते हैं, तो यहाँ पर एक होगा, ठीक है। फ़ीकुम रसूलन एक रसूल, मिनकुम तुम में से, यत्लू वो पढ़ते हैं, अलैकुम तुम पर, आयातिना हमारे हुक्म, वो और युज़क्कीकुम और पाक करते हैं तुम्हें, व युअल्लिमुकुम और सिखाते हैं तुमको, अल किताब किताब, वल हिकमत और हिकमत, व युअल्लिमुकुम और सिखाते हैं तुम्हें, मा लम तकूनु जो तुम न जानते थे, जो तुम न थे, तालमून जानते। हाँ देखें, लम न तकूनु थे, तुम थे, तालमून जानते, तकुनु तुम थे कैसे पता चलेगा, क्योंकि त स्टार्टिंग में आ रहा है, ये निशानी है तुम की। जब भी त ज़बरता आता है स्टार्टिंग में तो वो उसका मीनिंग हमेशा तुम में करते हैं, ठीक है। तो इसका रनिंग ट्रांसलेशन देखते हैं, जैसा कि हमने तुम्हें तुम में एक रसूल जैसा कि हमने तुम में एक रसूल तुम ही में से भेजा, वो तुम पर हमारे हुक्म पढ़ते हैं और वो तुम्हें पाक करते हैं और तुम्हें किताब और हिकमत दानाई सिखाते हैं और तुम्हें वो सिखाते हैं जो तुम नहीं जानते थे। और एक 152 देख लेते हैं, फ़ज़कुरूनी सो याद करो मुझे, फ सो उज़कुरू याद करो, नी मुझे। देखें तो इसको ब्रेकअप करने के बाद फ सो उज़कुरू याद करो, नी मुझे, तो फ़ज़कुरूनी सो याद करो मुझे, अज़कुरकुम मैं याद रखूँगा तुम्हें, अज़कुरकुम मैं याद रखूँगा तुम्हें, वशकुरूली और तुम शुक्र करो मेरा, वला और ना तकफुरून ना शुक्र करो मेरी। तो इसका रनिंग ट्रांसलेशन है, सो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूँगा और तुम मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री ना करो। चलिए आयत नंबर 153 देखते हैं, या अय्युहा ए। देखें जब ये है ना अस्माए इसम निदा कहते हैं इसको, पुकारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है जब भी, क्योंकि जब कोई नाम होता है ना, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम होगा, नूह अलैहिस्सलाम, तो डायरेक्ट क्या होता है, या नूहू या इब्राहीमू, इस तरह होता है। लेकिन जब भी कोई ऐसा वर्ड हो, नाउन, जिसमें स्टार्टिंग में अलिफ लाम लग रहा है स्टार्टिंग में, तब उसके लिए या अय्युहा यूज़ होता है, ठीक है। आप देखें जब भी अल्लदीना होगा ना, अन्नास अल्लदीना, तो उसके स्टार्ट में या अय्युहा लगता है। तो या अय्युहा ए अल्लज़ीना, जो कि या ये भी हो सकता है अल्लज़ीना ए लोगों, आमनु जो ईमान लाए, इस तरह भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है जैसा लिखा है यहाँ पर, या अय्युहा ए अल्लज़ीना जो कि आमनु ईमान लाए, इस्तईनु तुम मदद मांगो, बेसब्री सब्र से, वस्सलाती और नमाज से। अब यहाँ पे सब्र का तो हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी गुजर चुका है कि सब्र किन चीज़ों में करना है। नंबर 1 अपने आप को किसी गलत काम से रोक लेना सब्र है ना, किसी नेगेटिव रिएक्शन से रोक लेना खुद को, कोई ऐसा अमल न करना नेगेटिव। फिर नंबर 2 गुनाह का काम से रुक जाना, यही सब्र है। नंबर 2 अपने आप को इताअत का पाबंद बना लेना, यानी इबादत जो अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया है, जो काम करने के लिए कहे हैं, उन्हें कर लेना, उसको भी सब्र कहा जाता है कि अल्लाह की इताअत पे सब्र करना। सब्र का क्या मतलब होता है, जम जाना, रुक जाना। और तीसरा क्या है कि गम, दुख, मुसीबत के मौके पर अल्लाह ताला की हुदूद में रहना, यानी कि शिकवा शिकायत नहीं करना, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना। और
اس وقت صبر کرنا یعنی کیسا صبر ہوگا کہ نگیٹو ریاکشن اس وقت نہیں ہونے چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی مطلب جو حالات ہیں دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ وہ آسان کر دے ہمارے لیے. تو ایسے وقت میں بھی نگیٹو ریاکشن نہ کرنا, کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں. اور ایک صبر کا بھی طریقہ یہ ہے, اور صبر ایک کون سا ہے کہ جب ہم نیکی کرنے لگتے ہیں, جیسے ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آیتوں کی نمبر بڑھ جائیں گے, محنت تھوڑی سی بڑھ جائے گی. اب کیا ہوگا, اب مشکل جب ہوتے جائے گا گریجولی, جب انشاءاللہ نہیں ہوا آپ لوگوں کے لیے, لیکن جیسے جیسے ہم کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں, اونچا کامیابی کی اونچا کیا سمبل ہوتا ہے جب ہم اس کا گراف بناتے ہیں کامیابی کا, سکسیس کا, تو نیچے سے اوپر جاتی ہے لائن, ہے نا. تو جیسے ہم پہاڑ پہ بھی چڑھتے ہیں تو ہم کو دم لگتا ہے نا, محنت کرنی پڑتی ہے نا پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے بھی ہمیں. تو اسی طرح کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس محنت پہ صبر کرنا, جم جانا کہ اب میں جو یہاں پر آئی ہوں, جڑ گئی ہوں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے سورہ ناس تک مجھے اس پر جمائے رکھے, ہے نا. تو صبر کرنا بھی کیسے آئے گا, جب ہم اللہ سے صبر مانگیں گے. دعائیں جب ہم مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, دعائیں ہیں صبر کرنے کے لیے بھی نا, تو یہ ہے صبر, یہ بھی ایک صبر ہی ہے کہ اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو اس پر جم جانا. ٹھیک ہے. تو ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اے ایمان والوں, تم صبر اور نماز سے مدد مانگو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آئیے بڑھتے ہیں انڈیویجول میننگز کی طرف. نمبر ہے 270, وجہۃ سمت قبلہ. 271, فاستبقوا الخیرات, پس استبقوا آگے بڑھو, خیرات نیکیوں میں. تو سب ملا کر کیا ہو جائے گا, فاستبقوا الخیرات, بس تم نیکیوں میں آگے بڑھو. یأتی بکم, تمہیں لے آئے گا, لئلا یکون, تاکہ نہ ہو, حجتن, مجال گفتگو, دلیل. حجتن کے لیے دلیل ایزی ہے نا میننگ. لا تخشو, تم نہ ڈرو. وخشونی, دیکھیں یہاں پہ بریک اپ دیا ہوا ہے نیچے, وہ اور اخشو, ڈرو, نی مجھ سے, مجھی سے ڈرو, اور مجھی سے ڈرو. اتمو, میں پورا کروں گا, خرجتا, تو نکلا, لا تکفرون, تم ناشکری نہ کرو, اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. کوشچن آنسرز بس ایک ہی ہے. نمبر ہے 80, ایمان والوں کو صبر اور نماز سے مدد لینے کی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ جواب, نماز اور صبر کے عمل سے انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آسانی سے چل سکتا ہے. تو آج کا سیشن یہیں پر مکمل ہوا. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. تو اگلے سیشن میں پھر ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه